السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ڈیٹ ہے 11 جولائی اور دن ہے آپ کے پاس ہفتے کا، اور آج ہم جو پڑھیں گے چیپٹر نمبر 10 جنرل سائنس کا ہے، اور اس کا چیپٹر کا نیم ہے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے میگنیٹک ریزونینس امیجنگ یعنی کہ MRI۔ ٹھیک ہے، MRI کیسے کی جاتی ہے اور ان سے کن بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے، تو ہم آج یہ پڑھیں گے۔ پیج نمبر 191 کے بالکل لاسٹ میں یہ آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تشخیصی تکنیک ہے جسے بنیادی طور پر طبی سائنس تحقیق میں استعمال کیا جاتا ہے۔ MRI کے ذریعے جسم کے اندرونی مناظر کی کامیاب سیاحتی تصویر حاصل کی جاتی ہے۔ انسانی جسم میں بنیادی طور پر چربی اور پانی ہوتا ہے، جس میں لادار ایٹم ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں۔ ہائیڈروجن ایٹم میں جب نیوکلیئر میگنیٹک ریزونینس یعنی کہ NMR سگنل موجود ہوتا ہے تو اس طرح MRI دراصل ہائیڈروجن کے مرکزہ سے خارج ہونے والے NMR سگنل کی تصویر کشی کرتا ہے۔ MRI کا آغاز ایٹم کے امیجنگ کی گرافک ریکارڈ کی تکنیک کے طور پر ہوا۔ اسی وجہ سے NMR سگنل کا عکس انسانی جسم کے پتلے سے سلائس میں سے لیا جاتا ہے۔ MRI دماغ کی بے شمار کیفیتوں کی تشخیص کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ کیفیتیں کون کون سی ہیں؟ جیسے دماغ میں رسولی، آنکھوں اور کان کے اندرونی حصے میں کوئی بے قاعدگی، دل کے دورے اور دوسرے امراض قلب، جوڑوں اور عضلات کے ڈھانچے کے عوارض بیماریوں کو کہتے ہیں۔ گھٹنے، کمر اور کندھوں کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے MRI کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اب آپ کا شارٹ بن سکتا ہے کہ کن کیفیتوں کے لیے جو MRI کی جاتی ہے۔ یہ 4 پوائنٹس آپ لوگوں نے اس کے آنسر میں لکھنے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے CT اسکین کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی۔ یہ ہے پیج نمبر 192 پہ۔ اب کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی کیا ہوتی ہے، جسے CT اسکین کہتے ہیں۔ CT اسکین دراصل ایک جدید اور نفیس ایکس رے ہے جو جسم کے عمودی کراس سیکشن کا عکس دکھاتا ہے۔ ایکس رے کی ایک طرح سے CT اسکین بھی جسم کے ایکس ریز ڈالنے سے ہی لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر کے ذریعے جسم کے کراس سیکشنل عکس کو ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ یہ عمل کئی وقفوں کے ساتھ دہرایا جاتا ہے، مثلاً ریڑھ کی ہڈی کے کراس سیکشن کے عکس سے حرام مغز کی مختلف کیفیتیں CT اسکین کے مختلف عکسوں کو دکھانے سے واضح ہوتی ہیں۔ CT اسکین کے ذریعے ہڈی میں کہیں بھی فریکچر پوری تفصیلات سے نشاندہی ہو جاتی ہے۔ CT اسکین کے ذریعے سب سے پہلے دماغ کے ٹشو کا معائنہ کیا گیا، اور آج بھی یہ سب سے زیادہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً CT اسکین کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ کسی زخمی کے دماغ پر چوٹ تو نہیں ہے، یا سٹروک کے نتیجے میں سراغ لگایا اور اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ CT اسکین کے ذریعے کسی کینسر زدہ رسولی کے مقام اور اس کے سائز کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آیا کینسر جسم کے دیگر حصوں میں پھیلنا تو نہیں شروع ہوا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اینجیوگرافی، پیج نمبر 193 پہ ہے۔ کوشچن آ سکتا ہے اینجیوگرافی سے کیا مراد ہے، ٹھیک، اور یہ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ CT اسکین کا جدید ترین استعمال CT اینجیوگرافی ہے، جو خون کے چھوٹے چھوٹے خلیوں کا اندرونی منظر دکھا دیتی ہے۔ مثلاً خون کے خلیے کے اندر خلا تک کی تصویر آ جاتی ہے۔ پھولوں اور پھیپھڑوں میں ہوا کے راستوں میں عکس اس سے نظر آ جاتے ہیں۔ کورونری اینجیوگرافی میں دل میں مخصوص دوا کا انجیکشن داخل کر کے جانے والی ایکس رے کی مدد سے کورونری عوارض کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ مرکزی کورونری آرٹریز اس مشاہدے کے دوران دل کے گرد لپٹی زرد ربنوں کی طرح نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے کلاس، آج آپ کا اتنا ہی تھا۔ آپ نے CT اسکین، MRI اور اینجیوگرافی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جو لرننگ والا کام ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی CT اسکین
اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جیوگرافی. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم اسٹوڈینٹ. ٹوڈے دی ڈیٹ از 11 جولائی 2020 اینڈ دی ڈے از سیٹرڈے. جماعت تاہم ہے, مضمون ہے آپ لوگوں کا اسلامیات اختیاری. آج ہم جو ٹاپک کریں گے وہ ہے اخلاق نبوی. ہم نے پیچھے اس کے 4 پوائنٹس کر لیے تھے, آج ہم کریں گے 5واں, 6واں اور 7واں, جو کہ آپ لوگوں کے پیج نمبر 119 یعنی کہ 119 پر ہے. دیکھیں جی, پیج نمبر 119 پر, اور ٹاپک ہے جانوروں پر رحم, خادموں سے محبت, حسن سلوک دشمنوں کے ساتھ. یعنی کہ جانوروں پر رحم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ حیوانات پر رحم فرماتے. عرب میں مدتوں سے ان بے زبانوں پر ظلم ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کیا. عرب زندہ جانور کے بدن سے گوشت کاٹ لیتے اور پکا کر کھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا. جانور کی دم اور عیار کاٹنے سے منع فرمایا. جانوروں کو باہم لڑانا ناجائز قرار دیا. جانور کو باندھ کر اسے نشانہ بنانے کو ظلم قرار دیا اور اس سنگدلی سے لوگوں کو روکا. پرندوں کے انڈے چرانے اور ان کے بچوں کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا. اور جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا. نیکسٹ دیکھیں جی, خادموں سے محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خادموں اور غلاموں کے ساتھ خصوصیت سے شفقت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ. ایک بار یہ فرمایا کہ ان کو اتنا کام نہ دو جو وہ نہ کر سکے, اگر زیادہ کام دو تو خود بھی ان کی مدد کرو. غلاموں اور خادموں کو مارنے سے منع کیا اور نصیحت فرمائی کہ ان کی غلطیوں کو ہر روز اکثر معاف کیا کرو. آپ دیکھیں جی, حسن سلوک دشمنوں کے ساتھ. انسانی اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے درگزر ہے. دشمن سے انتقام لینا اگرچہ انسان کا قانونی حق ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کبھی کسی سے انتقام, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے انتقام یعنی کہ بدلہ نہیں لیتے تھے, اس کو معاف کر دیتے تھے. دشمنوں سے انتقام کا سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا دن تھا, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے سامنے آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں, جاؤ تم سب آزاد ہو. اکرمہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے اور باپ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے. فتح مکہ ہوا تو بھاگ کر یمن چلے گئے. ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی. وہ یمن گئی تو اکرمہ کو تسلی دی, انہیں مسلمان کیا اور لے کر خدمت اقدس میں حاضر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خوشی سے اٹھے اور ان کی طرف اس تیزی سے بڑھے کہ جسم مبارک پر چادر تک نہ تھی, اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ اے ہجرت کرنے والے سوار تیرا آنا مبارک. اور دیکھیں ابو جہل کے جو بیٹے تھے وہ کتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن تھے, لیکن جب وہ مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوشی سے اٹھے اور کتنی خوشی سے اٹھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی نیچے گری اور یہ الفاظ تھے کہ اے ہجرت کر کے آنے والے سوار تیرا آنا مبارک ہو. دیکھیں جی, ابو سفیان فتح مکہ سے قبل اسلام کے خلاف جنگوں میں شامل رہے. جب اس فتح کے موقع پر گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پیش آئے. حتیٰ کہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامان بنا دیا اور اعلان کیا کہ جو مشرک بھی ان کے گھر داخل ہو جائے گا وہ امان پائے گا. قریش مکہ کا ظلم کسے یاد نہیں. مسلمان 3 برس تک شعیب ابی طالب میں مصروف رہے. گلے کا ایک دانہ اندر نہ پہنچ سکا. بچے بھوک سے تڑپتے اور روتے تھے, لیکن رحمت عالم کو جب ان سے انتقام لینے کی طاقت نصیب ہوئی تو انہیں معاف کر دیا. ہجرت سے قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف گئے تو اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ سلوک نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے, حتیٰ کہ پاؤں مبارک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے, یعنی کہ خون نکل آیا. فرشتہ غیب نے پوچھا کہ حکم ہو تو ان پر پہاڑ رکھتے. جواب ملا کہ نہیں, شاید ان کی نسل سے کوئی خدا کا پرستار یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ہمیشہ دعا فرمائی کہ اللہ اہل طائف کو اسلام نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں تک کے حق میں دعائیں خیر فرماتے ہیں.
تعرض نہ فرمائیں. کلاس آج آپ لوگوں نے 3 پوائنٹس دیے, بہت اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنا ہے, بہت اچھے طریقے سے یاد کریے گا. کلاس انشاءاللہ نیکسٹ اسی ٹاپک کے نیکسٹ پوائنٹس کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.